جس بندے کے اندر مروت نہیں، اس کی عبادت خالی ہوتی ہے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو انسان 1 سال تک صبر سے کام لے گا، اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کی فکر کرنا ایک ایسا چراغ ہے، جب چراغ ہی نہ رہے گا تو دل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کی بہتری اور نجات صرف دین کی تابعداری میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دو، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ جس کے دوست بیکار ہوتے ہیں، وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہے، لیکن خود آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو بھی مصیبت آئے اس کا استقبال صبر سے کرو، اور ہر نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی ہے کہ نہ اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اول اس کا اخلاق ہی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن خلق میں ہی آگے بڑھ جاؤ۔ جو بندہ شکریہ میں کمی کرتا ہے، اچھے دوست اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے والے بھی بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ بادشاہوں سے ہرگز مت خوف کھا، اور خوف کھانا ہی ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ حق تعالی سے خوف کھا۔ سب سے اچھا اور عملی شکریہ یہ ہے کہ خدا داد نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ آدمی کی عقل اس کے کلام کی خوبی ہے۔ جب اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے، اور تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ جو انسان پرہیزگاری کا پابند ہوگا، اس کے لیے دنیا سے منہ پھیر لینا آسان ہوگا۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دینا چاہیے تاکہ آخرت سنورنا چاہیے۔ اخلاق ایک قوت ہے جو انسان کے بطون و ارواح میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر عطر کی شیشی میں بند رکھا جائے تو وہ مشام جاں کو معطر نہیں کر سکتی۔